بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا عبدالواحد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ آپ لائق سا تحسین ہیں کہ اس کام کے لیے، اس مشن کے لیے، جس مشن کے لیے ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات ایسے حالات بھی بن جایا کرتے تھے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ بچتا جہاں سے خون نہ رس رہا ہو۔ آپ دھوپ میں کھڑے رہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ الرحمن رب کبریا اس دھوپ کی وجہ سے کل قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ آج سے 1 سال قبل اسی جگہ میرا یہی موقف تھا، الفاظ اور موقف وہی۔ کائنات میں موجود ہر چیز اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ رب کبریا کی عجائبات کے بڑے بڑے مظہر اور حضرت انسان کی چھوٹی سی کاوش سے لے کر بڑی بڑی ایجادات تک ہر چیز جو معرض وجود میں آئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ انسان کا مقصد سارے پڑھے لکھے عبادت ہے، اور یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ ہم یہاں جمع کس لیے ہوئے؟ مقصد ہے نا، جیسے میرے استاد مکرم بتلا رہے تھے، بدعات کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اور یہاں سال کے بعد اگر چکر لگا کے واپس چلے جائیں اور پھر ایسے حالات سے سامنا جن سے چند لمحات قبل تھا پھر بھی کورے ہی کورے رہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں۔ یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم توحید کے بارے میں جتنا جانتے ہیں اور جو علماء کرام سے سیکھیں گے سارا سال اس کو پھیلاتے رہیں گے، اور ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ انتظامیہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ الکامل میں علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اسلام کے ابتدائی ایام آقا گرامی تشریف فرما ابو بکر صدیق آئے اور کہا آقا اس تبلیغ کی مجھے بھی اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ حالات سازگار نہیں ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یہ کام کر لیں گے۔ کہا نہیں آقا اجازت دو۔ آپ کا بار بار کا انکار اور ادھر سے بار بار اصرار، انکار پہ اصرار غالب آیا، اجازت دے دی، ایک چوراہے میں کھڑے ہو گئے اور ابھی کہا ہی تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جس کے ہاتھ میں جو آیا مارنا شروع کر دیا۔ بات سنی ہے آپ نے، وہ مارتے تھے لیکن توحید کے لیے نکلتے تھے۔ آج روکتا کوئی نہیں، ٹوکتا کوئی نہیں، سب ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہماری سستی و کاہلی کا حال یہ ہے
یہاں سنا چپ کر کے چلے گئے. آج ایک یہ ہم نے وعدہ کر کے جانا ہے کہ پورا سال انشاءاللہ الرحمن اپنی مساجد میں، گلی محلے میں، اپنے شہر میں، کم از کم اپنے شہر میں اس توحید کو عام کرتے رہیں گے. کریں گے نا جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ شاید یہ چیز آڑے ہے فلاں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ہمارے سامنے تحریک کے قائد موجود ہیں. ایک ہی وقت میں کتنے محاذوں پہ لڑ رہے، ایک ہی وقت میں، اور پھر بھی ہم سست بیٹھے ہیں. آج سے یہ عہد، جہاں رہیں گے، طالب علم ہیں تو اداروں میں، استاد ہیں تو اداروں میں، امام ہیں تو گلی محلوں میں، اور اگر ذمہ دار ہیں تو جہاں بھی ذمہ داری ہے اس پیغام کو پہنچاتے رہیں گے. اور اس کی پاداش میں اگر کوئی تکلیف آئی تو اس کو انشاءاللہ رکاوٹ نہیں بننے دیں گے. مومن ہے ہی وہ جس کی نگاہ میں نہ کسی کا مال ہوتا ہے، نہ کسی کی جائیداد ہوتی ہے، نہ کسی کا منصب ہوتا ہے، نہ کسی کی پراپرٹی ہوتی ہے، نہ کسی کی فوج ہوتی ہے، نہ کسی کا اقتدار ہوتا ہے تو رب کا قرآن ہوتا ہے یا نبی کا فرمان ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو یہ مشن جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.